وقت ختم ہو چکا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گرا دورے گراں خوابی، عروق مردۂ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب میں، تلا تمہارے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی لطف عرابی۔ سب سے پہلے اس مجلس کے اندر ایسے علم و حکمت کے میناروں، رشد و ہدایت کے ستاروں اور دانش و بصیرت کے علمداروں کو ہم محبت کے گلدستے پیش کرتے ہیں اور والہانہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ خاص طور پہ میں اپنے محترم اساتذہ کرام حضرت مولانا عبداللہ سندھی صاحب، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب ڈگری اور حضرت قاری عبدالستار صاحب نوکوٹ، حضرت مولانا مختار صاحب میرپورخاص صاحب میرپورخاص سے، اور حافظ عبدالعزیز صاحب میرے استاد محترم، ان تمام کو خصوصی طور پہ اور تمام مہمانان گرامی کو جو مختلف مکاتب سے اور مختلف اداروں سے، بڑے بڑے اداروں سے ہمارے بڑے بڑے حضرات تشریف لائیں، میں تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی آمد سے ہماری یہ مجلس جو ہے اس کو چار چاند لگ گئے ہیں، اور آپ کی آمد کی وجہ سے یہ رونق ہے۔ اگر آپ نہ آئیں تو صرف ہماری یہ بچوں کی جو کارکردگی ہے، ان کے لیے صنعت اور ان کا درست ہونا اسی وقت ہے جب ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا ہمارے اوپر دست شفقت رہے اور وہ ہماری بات ان کے رستے سے ہٹ کے نہ ہو، ہم اپنے اکابرین، اپنے بڑوں کے طریقہ کار کے اوپر عمل کرتے ہوئے آگے جائیں تو پھر انشاءاللہ ہمیں بھی اعتماد ہوگا، اطمینان ہوگا، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ ادارہ یہ خیر برکت ہدایت کے ستارے انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے۔ تو عشاء کی نماز ماشاءاللہ آپ نے داریاست کے اور ماشاءاللہ دیگر جو طلباء کرام تشریف لائے تھے، ان کی مختلف صلاحیتوں کو اور ان کے مختلف جو انہوں نے آپ کے سامنے اپنا فن، اپنے علم کا مظاہرہ کیا، ان کو دیکھ کے ایک طرح سے تسلی ہوتی ہے اور ایک طرح سے تسکین ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جو اگلی صدی ہے، جو یہ عرصہ ہے، انشاءاللہ اسلام دوبارہ سربلند ہوگا اور انشاءاللہ مسلمان دوبارہ پہلے والے مقام پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر قیامت ایک دن بھی دور ہو تو مسلمان جو ہے اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور مسلمان جو ارادہ کرتے ہیں، ایک اگر پودا بھی لگانا ہے، ایک خیر کا کام اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا سا بھی آدمی کر سکتا ہے تو وہ آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ خیر کا کام کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ اب قیامت قریب ہے اور اب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لائیں گے تو حالات درست ہوں گے، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لاتے تو ہم نے اسی طرح پٹائی کھاتے رہنا ہے۔ تو آج ہمیں اپنی صفوں میں جس طرح جو ہماری شرازہ ہو چکا ہے، ہماری صفیں بکھر چکی ہیں، ان کو جس طرح متحد کرنے کی اور ایک جسم بنانے کی جو ضرورت ہے، اور اس کے لیے جس طرح کی صلاحیتوں کی اور جس طرح کی صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے الحمدللہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر جہاں پہ اور بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اللہ سے اپنی نیت، اللہ سے اپنے ثواب کی امید رکھتے ہیں، خالص اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انہی میں الحمدللہ ہمارے ادارے کا بھی ایک نام ہے، اور ہمارے ادارے کا بھی مقصد صرف اور صرف ایک طرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی سربلندی، دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کو سربلندی عطا فرمائیں اور اس سربلندی کے لیے ہمیں ذریعہ بنائیں، اس ذریعے کے طور پہ ہمیں قبول فرما لیں۔ ہماری یہ ایک تمنا ہے، اور یہ جو ہمارے
طلبہ نے جو پرفارمنس کی ہے آپ کے سامنے، ان کے لیے میں اقبال کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی خام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ مکان فانی مکین فانی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے۔ ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی معمار جہاں تو ہے۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ جہاں نے آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی ہے رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ بتانے رنگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ آج کے اس پروگرام میں الحمدللہ جہاں پہ ایک مقابلہ تھا، ایک مسابقہ تھا، بچوں نے اپنے جو محنت ہے اس کا اظہار کیا، وہیں پہ آج کی یہ بابرکت محفل ان حفاظ کرام کی شام کے اندر بھی ہے، ان کو جو ہے ایک طرح سے پروٹوکول دینے کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے، الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام اور بچوں کی لگن اور والدین کی دعائیں اور ان کی مستقل مزاجی کی برکت سے الحمدللہ آج ہمارے ادارے سے 5 حافظ قرآن تیار ہوئے ہیں۔ تو جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ فطرت کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کے آنے سے ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ کامیابی سے مکمل ہوا۔ میں علامہ اقبال کے اشعار امت مسلمہ کی نشت ثانیہ کے لیے ایک بڑی واضح مثال اور واضح راستہ دکھاتے ہیں، تو یہ اشعار پیش کر کے میں درخواست دعا کے لیے حافظ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا کروائیں۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ولایت پادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ حضر اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں، حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو۔ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ میں آخر میں